अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क के 20 एपिसोड के साथ। आप लोगों ने मुझे कमेंट कर के पागल कर दिया था कि 20 एपिसोड कब आएगी, कब आएगी? तो ले जनाब, 20 एपिसोड आ गई है। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें आप लोगों को मेरी नॉवल कैसी लग रही है, एपिसोड कैसी लग रही है, कहानी कैसी लग रही है, सब कुछ बताया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और लिखने का जज़्बा पैदा होता है। तो चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। बाबा हुज़ूर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसे सच में मेरी ज़रूरत है। वो किसी मुश्किल में है, मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दें। मैं वादा करता हूँ, मैं बस उसकी एक झलक देखकर वापस आ जाऊँगा। ज़हरान शदीद परेशानी से बोला, लहजे में फ़िक्र का उनसर था। ज़हरान, मैंने कहा ना, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करो। मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ और तुम कभी वापस ना आओ। ना, ना, ना ज़हरान, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करने वाला। ये कहकर दोनों वहाँ से चले गए। बाबा हुज़ूर, खुदा के वास्ते जाने दें। वालिदा, मेरी बात सुन लें। ज़हरान बेबसी से चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई मौजूद न था। रानी, मैं कुछ देर में आता हूँ। वालिदा मुझे बुला रही हैं। शायद कोई ज़रूरी बात होगी। मैं आकर तुम्हारे वालिदैन से जल्दी बात करूँगा। फिर हम उनकी रज़ामंदी से हम निकाह कर लेंगे। ज़हरान ने रानीन के रुखसार पर हाथ रखकर मोहब्बत से कहा, ज़हरान, जी जाने ज़हरान, बोलो मेरी शहज़ादी। ज़हरान, तुम जल्दी आ जाना। क्या बात है रानी? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। ज़हरान ज़हरान ने रानीन के चेहरे के तासुरात देखकर सवाल किया। पता नहीं क्यों मेरे दिल में अजीब-सी बेचैनी ने घर कर रखा है। एक खौफ है जो मुझ पर तारी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ बुरा, कुछ गलत होने वाला है। कुछ नहीं होगा, मेरी चंदा, आप फ़िक्र ना करो। मैं हूँ ना, आपके नज़दीक किसी भी मुश्किल, किसी भी बुराई को आने नहीं दूँगा। आपका ये ज़हरान आपके नज़दीक आने वाली हर बुराई के सामने सीसा प्लाई दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। हुँ, जानती हूँ, तुम मुझे कभी कुछ नहीं होने दोगे। ठीक है, तुम जाओ, बाबा हुज़ूर और वालिदा को मना लेना। मैं चाहती हूँ कि हमारे निकाह में वो दोनों भी शामिल हों। तुम फ़िक्र ना करो मेरी जान, सब राज़ी हो जाएँगे। फिर बहुत धूम-धाम से और बड़ी शान से बारात लेकर आऊँगा।
اپنی رانیم کو ہمیشہ کے لیے چرا کر لے جاؤں گا۔ زہران کے الفاظ پر تو رانیم شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ اف، یہ ادا! ہائے میں صدقے جاؤں! دیکھو نا، اگر مجھے انسان سے محبت نہ ہوتی تو بھلا یہ خوبصورت ادا میں کیسے دیکھتا؟ یہ چہرے کی سرخی کیسے دیکھتا جو میری محبت کا زیور ہے؟ زہران نے اپنی رانیم کو محبت سے نظر بھر کر دیکھا۔ اچھا نا، اب جاؤ بھی۔ رانیم اپنے شرم کو چھپانے کی ناکام کوششیں کرنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، جا رہا ہوں، یہ کہتا زہران رانیم کی نظر سے اوجھل ہو گیا، جبکہ رانیم اس کی باتوں کو سوچ کر ابھی مسکرا رہی تھی۔ زہران، زہران! رانیم چیختی ہوئی نیند سے بیدار ہوئی تو وہ بڑی عجیب سی جگہ پر موجود تھی۔ کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ! مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ رانیم زور زور سے چیخنے لگی۔ اسے ہوش آیا تو اس نے معائنہ خیزی سے چاروں اطراف کا جائزہ لیا تو اسے پتہ چلا وہ ایک گودام نما جگہ میں موجود تھی جہاں اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ وہ زمین پر پڑی تھی، اس کے ہاتھ پیچھے اس کی پیٹھ کی جانب بندھے ہوئے تھے، دونوں پیروں کو بھی اکٹھے باندھا گیا تھا۔ اسے بس اتنا ہی یاد تھا کہ کالج سے واپسی پر ایک نقاب پوش اس کے سامنے آیا تھا۔ پھر کیا ہوا اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ اس کے چلانے کی آواز کوئی نہیں سن رہا تھا، شاید وہاں کوئی موجود ہی نہ تھا۔ سردار، آپ کو نہیں لگتا ہم زہران کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ ملکہ جن کچھ دیر سوچنے کے بعد سردار سلیمان سے مخاطب ہوئی۔ ملکہ جن، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ اپنے فرزند کو سردار بنتا دیکھنا چاہتی ہیں تو اپنے دل کو مضبوط کر لیں۔ لیکن سردار، مجھ سے اپنے بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی۔ ملکہ جن، زہران سے جتنی محبت آپ کو ہے اتنی ہی مجھے بھی ہے۔ اس کا دکھ، اس کی تکلیف، بے چینی مجھ سے بھی دیکھی نہیں جا رہی، لیکن ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ سردار سلیمان کی باتیں سن کر ملکہ جن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھائی! ملکہ جن اور سردار سلیمان کے سو جانے کے بعد فاتین زہران کے کمرے میں آئی۔ فاتین، بچے، مجھے یہاں سے نکالو، کچھ بھی کرو، مجھے یہاں سے آزاد کرواؤ۔ بھائی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں چاہ کر بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ یہ بیل، بابا،
हुजूर के हुक्म से आपके पैरों से लिपटी है और उनके अमल का तोड़ किसी और के पास नहीं होता। ये बात कबीले में सब ही जानते हैं। बाबा हुजूर की दानाई पूरे कबीले में मशहूर है। फ़ातीन, आपको आप कोशिश तो करो ना, कोई कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। मुझे यहाँ से आज़ाद करवाओ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, किसी की ज़िंदगी मौत का सवाल है। मैं तो बाबा हुजूर के साथ नहीं रहा, लेकिन तुम तो हमेशा उनके साथ रही हो, कुछ तो सीखा होगा उनसे। फ़ातीन कुछ करो। ठीक है भाई, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको आज़ादी मिलेगी या नहीं, इसकी कोई ज़मानत नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है, कम से कम तुम कोशिश तो करो। इस तरह तो रानी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाती। उसने आपसे कुछ कहा था क्या? जब्बार साहब सफिया बेगम से जस-बस इस्तफसार करने लगे। लहजे में फ़िक्र का अनसर था। नहीं, उसने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। मैंने वैन ड्राइवर से पता किया, तो पता चला उसकी वैन खराब हो गई थी, इसलिए आज वो कॉलेज गया ही नहीं। सफिया सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन हमारी बच्ची का कुछ पता नहीं है। हमें अब ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। फ़ौरन पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। सफिया बेगम की बातें सुनकर जब्बार साहब का दिमाग खटका था। वो शदीद परेशानी की कैफियत से गोया हुए। सफिया बेगम ने बिना कुछ कहे इस बात में सर हिला दिया। पूरा दिन गुजर चुका था, रात हो गई थी। रानी उसी गोदाम में भूखी प्यासी बैठी थी। चीख चीख कर अब इतनी थक चुकी थी कि उससे मजीद कुछ भी बोलना या चीखना लगभग नामुमकिन था। चीखने से गला भी खुश्क हो चुका था। उसे प्यास के साथ-साथ भूख की शिद्दत भी महसूस हो रही थी। अचानक रानीम के कान में गोदाम के शटर उठाने की आवाज़ गूंजी। शायद कोई अंदर दाखिल हो रहा था। रानीम खामोशी से बैठी उस शख्स को देखने की कोशिश कर रही थी, जो अभी-अभी अंदर दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? रानीम ने डूबती हुई आवाज से कहा, क्योंकि भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से उसके लिए कुछ भी बोलना मुहाल था। उस नकाबपोश ने रानीम की बातों का जवाब दिए बगैर अपने चेहरे का मास्क हटाने लगा। तुम? रानीम ने बेहद हैरानी से पूछा। वो तो उसे देखकर भौचक्की सी हुई थी, क्योंकि ये नकाबपोश शख्स
کوئی اور نہیں بلکہ آلیان تھا۔ رانیم غصے کی حالت میں اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ ناکام رہی۔ ہاں، میں۔ تم نے مجھے بہت رسوا کیا تھا۔ میں نے صرف تم سے محبت مانگی تھی اور تم نے اس کے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ ذلت اور رسوائی۔ اب حساب کا وقت ہے، اب بدلے کا وقت ہے۔ رانیم کو آلیان کے چہرے پر عجیب سا جنون نظر آ رہا تھا۔ شاید اس نے رانیم کو اپنی ضد بنا لی تھی، یا پھر وہ اس دن کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ آلیان، تم ایسا نہیں کر سکتے، ہم کزنز ہیں، میں تمہاری منگیتر رہ چکی ہوں۔ تم مجھے گھر لے چلو، ہم بیٹھ کر سکون سے اس مسئلے پر باتیں کر لیں گے۔ رانیم نے موقع کی مناسبت سے آلیان سے پیار سے بات کی تاکہ وہ کچھ غلط نہ کرے۔ نہ 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 رانیم بی بی، اب میں تمہاری ان میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر بیوقوف نہیں بننے والا۔ اب تو تمہیں اپنی ہر اس بے رخی کا حساب دینا ہے جو تم نے میری محبت کے بدلے میں میرے منہ پہ دے مارے تھے۔ یہ کہتا آلیان دھیرے دھیرے رانیم کے نزدیک بڑھنے لگا۔ آلیان، مجھے گھر جانے دو پلیز، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دو۔ رانیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ آلیان کی منتیں کرنے لگی تھی۔ آہ، بہت سکون مل رہا ہے، بڑا لطف آ رہا ہے۔ رانیم، اور گر گڑاؤ، اور چیخو تڑپو، مجھ سے اپنی عزت کی بھیک مانگو، مجھے اور زیادہ لطف اندوز کرو۔ آلیان تکبرانہ انداز میں رانیم کا تمسخر اڑانے والے انداز میں بولا۔ اب رانیم سمجھ چکی تھی کہ آلیان کسی صورت اسے بخشنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ سوچ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ زہران، کہاں ہو تم؟ پلیز آ جاؤ۔ رانیم روتی ہوئی اسے پکار رہی تھی، جو اس کی ہر آواز سن کر بھی بے بس تھا۔ ہاں 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 ہاں، بلاؤ اسے، دیکھتا ہوں کیسے آتا ہے۔ رانیم، آج تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا، تمہارا زہران بھی نہیں۔ یہ کہتا آلیان رانیم کے کمزور وجود پر جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ جبار صاحب اور صفیہ بیگم نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروا دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جبار صاحب اپنی طور سے رانیم کو ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن رانیم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جبار صاحب نے رانیم کے کمرے میں جا کر زہران کو بھی پکارا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رانیم دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوگی، پر زہران اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ لیکن زہران کا کوئی جواب نہیں۔
کوئی جواب، کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے جبار صاحب اور زیادہ تشویش کا شکار ہو رہے تھے، کیونکہ صفیہ بیگم نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ہو نہ ہو یہ زہران کا ہی کام ہے، اسی نے ہماری بچی کو کہیں چھپا دیا ہے۔ آلیان، دور رہو مجھ سے، ورنہ زہران تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ رانیم نے بے معنی سی دھمکی دی، جبکہ وہ بھی یہ سمجھ چکی تھی کہ زہران کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، جب ہی وہ اس کے پاس نہیں آ رہا۔ ہاں ہاں ہاں، چلو دیکھ لیتے ہیں آج تمہارا وہ زہران تمہیں بچانے آتا ہے یا نہیں۔ یہ کہتا آلیان رانیم کے کھلے بالوں کو اپنی مٹھی میں بھینچ کر چہرے کے نزدیک ہوا۔ بال کھینچنے سے رانیم کی سسکی نکلی تھی، اسے آلیان سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی آج وہ اپنا آپ گنوا بیٹھے گی۔ آلیان نے اپنے دوسرے ہاتھ سے سختی سے رانیم کی کمر پکڑی اور خود کے بالکل نزدیک کیا، جبکہ رانیم کے ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچاؤ میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ بس اس نے حقارت سے آلیان کے رخ سے اپنا منہ پھیر لیا۔ چاہو جتنی نفرت کر لو رانیم تم مجھ سے، لیکن اب تم میری ہو، صرف اور صرف میری، اور آج دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرا ہونے سے روک نہیں سکتی۔ یہ کہتا وہ رانیم کے لبوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ کسی کا ہاتھ اس کے چہرے پر مضبوطی سے رکھا گیا، پھر زوردار دھکا دے کر پیچھے کیا تو وہ ہوا میں گیند کی طرح قلع بازی کھانے لگا۔ آلیان ہواؤں میں گھومتے وجود کے ساتھ سامنے ایک لمبے چوڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بلا کا پرکشش تھا، جو اپنی نیلی آنکھوں سے، جس میں انگارے اترے ہوئے تھے، آلیان کو قہر بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ آج وہ جنزادہ آلیان کو جان سے مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہیں قریب ہی رکھا پانی کا ڈرم تھا۔ اس نے اپنی نیلی آنکھوں سے اشارہ کیا تو آلیان کا آدھا دھڑ پانی کی نظر ہو گیا۔ زہران، رانیم نے اسے پکارا تو اس کی توجہ آلیان سے ہٹی۔ اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو رانیم کی بندھی رسی خود بخود کھل گئی۔ زہران، تم کہاں تھے؟ رانیم بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ مقابل کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ اس کے اندر عجیب سی سرسری نے گھر کیا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا اور اپنے اندر پیدا ہونے والے اس الگ سے جذبات کو محسوس کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کتنا مس کیا؟
ابھی تم نہ آتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ تمہاری رانی ہمیشہ کے لیے اپنا آپ گنوا دیتی۔ یہ کہتے کہتے وہ بلبلا کر رونے لگی۔ مقابل نے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ رانیم نے آنکھوں میں آنسو لیے، چہرے پر مسکان سجائے، اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ محفوظ تھی۔ اب اسے کوئی خوف، کوئی ڈر نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے زہران کے ساتھ تھی۔ رانیم اس کے سینے سے لگی، پھر اسے مضبوطی سے جکڑ لیا، جبکہ مقابل کو اسے ہاتھ لگانے میں ہیبت طاری ہو رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آج تم اتنے اجنبی جیسے کیوں لگ رہے ہو؟ نہیں، نہیں تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رانیم کی باتوں سے زہران بوکھلا کر بولا۔ تو پھر مجھے اپنی باہوں میں بھرتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کہتے ہوئے رانیم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی کمر پر رکھ دیا، جس کی گرفت کافی ڈھیلی تھی، ہاتھوں میں کپ کپی تاری تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کیفیت سے باہر آیا، پھر اس نے رانیم کو بے حد مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ رانیم، اب تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، تم صرف میری ہو۔ میں تمہاری ہوں میرے شہزادے۔ یہ کہتی رانیم بھی اپنی رانیم نے بھی اپنی پکڑ سخت کی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، مجھے بتایا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھے اچھے ناولس لکھ سکوں۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میری ناول آتش عشق اور آبرو ہے، میرے چینل پہ اپلوڈ ہے، کمپلیٹ ہے، وہ بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ ڈفرینٹ اسٹوری ہے، پسند آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔